ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آیا، چھان بین کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ غلط نکل آیا۔ تبھی والد منع کر دیتے۔ میرے بعد کی 3 بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں، تبھی اماں کو کیوں نہ فکر ہوتی۔ اوپر سے جو رشتہ دار عورت آئی ایک ہی بات کہہ جاتی، رقیہ بہن ناجیہ کے ہاتھ پیلے کر دو اب، ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی۔ عمر نکل جائے گی؟ اس والے فکرے نے گویا میرا تو ناک میں دم کر دیا۔ جب بھی اماں کے کان اس فکرے کو سنتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ حالانکہ مجھے گریجویشن کیے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ ان 2 سالوں میں بوڑھی تو نہیں ہو گئی جو والدہ نے بالآخر میری شادی سلیم سے کرنے کی ٹھان لی۔ حالانکہ سبھی نے کہا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ وہی بات ہوئی، شاید تقریر پر یہی لکھا تھا۔ شادی کی پہلی رات دلہا نے بتایا کہ ایک بار اس کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے۔ ایک لڑکی سے محبت کی اور بہت ساری لڑکیاں تو اپنا زیور لے کر بھی آ گئی تھیں کہ چلو بھاگ چلے، لیکن میں تو شریف ہوں نا، ان کو نصیحت کر کے واپس بھیج دیتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میرے کانوں نے جیون ساتھی سے ایسے عجیب و غریب بول سنے تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا بھی تھا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی باتیں میں سنتی رہی اور منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ شکل و صورت کے اچھے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر مل کر قابو پا سکیں۔ ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے مجھ کو شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی جس کی وجہ سے اب اولاد کی آرزو ابس ہے۔ جس لڑکی کو مجھ سے پیار تھا میں نے اس کو ٹھکرایا۔ اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دوا ایک جوگی سے لی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے دوا جوگی سے لی تھی؟ اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے؟ کہنے لگا، اس کی ایک سہیلی نے مجھ کو بتایا تھا جو اس کے پیغامات لے کر آتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ مجھ کو لگا کہ سلیم کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر یہی کہ ان کو ابھی تک کسی اور سے محبت ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ بھی نہیں سکتے تو ہی طرح طرح کے فسانے گھڑ کر میرا دل برا کرتے رہتے ہیں۔ خیر، میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا اور سنی انسنی کر دی۔ بس اسی قدر کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور ہوگی، نہ بھی ہوئی تو مجھ کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ تو میرے ہیں نا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی الجھاؤ آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ امی نے کہا تھا کہ شریف عورت معاشرے میں وہی کہلاتی ہے جو صبر کے پورے صراط پر عمر بھر خاموشی سے چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں بلکہ ان کی گھر میں عمر بھر کا ساتھ نبھانے بھی تو آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا کہ انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکیں، اور والد صاحب نے اپنا مال اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی، ادھر ان کو پھر مشق ستم سوچی۔ ایک آوارہ عورت کے یہاں آتے جاتے تھے اور مجھ کو علم بھی نہ تھا۔ سکون سے تھی۔ ایک روز فون ملا کر میرے کان پر رکھا، بولے اس سے بات کرو۔ اس کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا آپ کون؟ بولی یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکا بکا سلیم کا منہ تکنے لگی۔ کہنے لگے حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے، بیرون ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ ہم تو اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں کروا لیجئے۔ کہنے لگے ناجیہ تم بھی کتنی معصوم ہو، تم سے فون پر بات کرانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ مر ہی جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی بھی آرزو نہیں ہے، وہ بس اتنا چاہتی ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں کہتی، اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے۔ اب اگر تم طلاق دینے کی بات کروں گا تو پھر تم بھی تو کبیدہ خاطر ہو جاؤ گی نا، اور اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔
میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ سلیم کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، چت بھی میری پت بھی میری، کہتی تو کیا کہتی۔ بولے برا نہ مانو، میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسے ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی۔ خوب روئی۔ سلیم گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھیں۔ کہنے لگے دیکھو میں بہت نرم دل واقع ہوا ہوں، تم کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہیں اور شادی کر لیں، مگر مجھے طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھ دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں ہیں، طلاق کا زیور پہن کر میکے نہیں جا سکتی۔ میرا نہیں تو ان کا خیال کریں۔ سلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکہ پنجاب میں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ سناؤں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دی۔ میں جانتی تھی اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد سلیم کی طرف سے کوئی خط ملا، نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر کا دامن بالکل بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پھر کیا تھا، اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے نہ آئیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے BEd اور MAd کر لی اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اسی اثناء میں شوہر صاحب کے عاشق کی داستان کیا سناؤں کہ وہ جو عشق کر بیٹھے تھے وہ گونجنے لگا۔ تو نوشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیم نے تم سے غلط کہا ہے، اس نے تمہاری پہلی بیوی کو طلاق تو دی ہی نہیں تھی، دراصل اس نے طلاق ہی نہیں دی، وہ کبھی کبھی ناجیہ کو گھر واپس لا سکتا ہے اور یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہوئی، لڑکی بھی بدنظر ہوئی اور پھر کیا تھا، جو صاحب عشق تھے اب اپنی موت مرنے کو تیار تھے۔ بہت عرصہ تک تو پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل لیتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی چلی گئی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے BEd اور MAd تو کر لیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، مجھ کو نہ صرف پکی ملازمت مل گئی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو تو آپ کسی کے محتاج نہ ہو تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی ستائش کی حقدار ٹھہری۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ غیر ذمہ دار اور بچکانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ سلیم سے تو تحفظ کی بجائے اب مجھے غلامی ہی ملنی تھی۔ اس حالت میں تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا۔ اور بات تو یہ تھی سچ کہ عورت کا گھر کا سکون اور تحفظ اس کو صرف اور صرف شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں رشتے بھی ہو گئے تھے، میرا ملنا جلنا بھی اچھے گھرانوں میں تھا اور میرے شاگردوں اور میرے کولیگ سے ہوا اور اسی جان پہچان کے باعث رشتے بھی بہت اچھے مل گئے اور اپنے آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال بھی نہ آتا تھا اور نہ افسوس ہوتا تھا۔ خود کو سمجھا لیتی کہ ناجیہ زندگی میں اور بھی مقصد ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، وقت کروٹ لیتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار سلیم ہی نشانے پر تھا اس کے۔ ان پر مصیبت تو ایسے آئی، اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ میری طرف ہی آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچا مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہوئیں کہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسہ بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا مگر میرے سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چٹھی کے ایک درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیم کے پاس پہنچی تو جو ہسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی اور مجھ کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑا جا سکے۔ مجھے اب پلنگ کی پٹی سے دیکھا جائے تو میں تو بند ہی گئی تھی اور اپنے زخمی اور معذور شوہر کا سہارا بنی۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجیے آپ کی زندگی بچ گئی۔ کہتے ہاں خوش ہوں، اسی دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے تو میری شک کے نزدیک آ کر مجھے بالکل ہی ایک سبق دے دیا تھا جو نیا نہیں تھا کہ شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ نہ جانا میں تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہو چکا ہوں مگر عقل تو ابھی بھی ہے،
کچھ رقم کا انتظام کر دو تو خود کما بھی لوں گا۔ وہ آزردہ دل تھے۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے ان کی اعتماد سے محرومی کو بھی نکالنے کی کوشش کی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے اور ملتان میں ہی رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے چھوڑی نہیں، لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا لیتے تھے۔ محلے بھر نے سلیم کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے روپوں سے ان کے گھر بھر گئے اور ہاتھ بھی۔ پھر جھولی بھر روپیہ پیسہ منافع کمانے لگے۔ سچ ہے، انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے ہی دن ملازم رکھ لیا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی مزید مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا بیچارہ۔ اللہ نے اس پر ترس کھایا۔ ہم نے اسی کو اپنا بیٹا بنایا اور اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے۔ سسر کی وفات کے بعد دیکھا جائے تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئی تھیں۔ تب سلیم نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ یہ مجھ کو طلاق دے کر اپنی خوشی کو پورا کرے، یعنی نوشین سے شادی کر لیں۔ اور جب میں میکے میں تھی تو انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا اور نہ ہی ملنے آئیں اور فون بھی نہیں کیا۔ پھر بھی میں نے یہی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہتی ہیں آ جائیں۔ سلیم ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ساس اب ضیفی کی جانب محو سفر تھی۔ تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس اور نند کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ سلیم کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے۔ ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ پہلے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، اب اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے ہی مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آنے لگے اور وہ میرے گن گانے لگیں۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے وہی لاکھوں میں 1 ہو جاتا ہے۔ سلیم تو اس حادثے میں دیکھا جائے تو ایسے بدل گئے، جو کہتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، وہ اب کہتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہو گیا۔ کہاں گیا وہ چکر باز؟ یہ تو سلیم نہیں، یہ تو ایک عجیب انسان بن چکا ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا کام کر دیتے ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب سلیم مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوفزدہ کرتے تھے، اور اب یہ والی زندگی بھی ہے۔ کمال ہی ہو گیا، اپنے تو سامنے ہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ دیکھا جائے تو نہ پھل ہے نہ پھول، مگر دل پھر بھی مطمئن اور طمانینت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ طمانینت بھی تو خدا کی دین ہے، اسی کی دولت ہے۔ یہ دولت اسی کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ اس کے بدلے بے سکونی سے اس کا کلیجہ پھڑک کر رہ دے۔ اب ہم میاں بیوی کا اگرچہ آپس میں قرب نہیں تھا، مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ محنت کرتے تھے۔ ناگیا خدارا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرق کی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گا۔ یہ بھی ان کا قصہ تھا۔ خیر، جتنی وہ عزت نہیں کرتے تھے اتنی ہی اب عزت اور احترام سے مجھ سے پیش بھی آتے تھے۔ میں تو یہی کہوں گی، کیا کروں، کہ مشرقی عورت مجبور تو ہوتی ہے، لیکن اس کو پھر حقوق بھی مل ہی جاتے ہیں، بشرطے کہ صبر سے کام لے، جو بہت مشکل ہے۔ اور مجھے اپنی مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی۔ حالات سے کبھی دلگیر بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات کے برعکس ایسا سب کچھ ہوتا تو کیا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل تو کہتا ہے نہیں۔ ہم مشرق والے ہر حال میں نباہ کر لیتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نباہ کی تربیت دی گئی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور بے حد خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔